بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل جماع ہے یا جماع ہے، یعنی قربانی جائز ہے ایسے جانور کی، ٹھیک ہے. پھر کیا ہو، ہاں جیسے کہ بے سینگ والا جانور، اس کو موڈا جانور کہتے ہیں ہم، موڈا جانور، اس کے پیدائشی سینگ نہ، پیدائشی سینگ ہے. والخصی، اور خصی کی بھی جائز ہے. والثولا، اور پاگل جانور، کیا باولا جانور، لیکن یہ کہ گھاس واس کھا لیتا ہے، گھاس واس ہے. دون اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں. والعورا، اور کانے جانور کی. والعجفا، اور بہت زیادہ کمزور جانور کی، بہت زیادہ کمزور، اتنا کمزور کہ اس کی ہڈیوں میں گودا بھی نہ ہو، سمجھا، چل ہی نہیں سکے، کہ وہ چل کر اپنی قربانی کی جگہ تک نہ جا سکے، ٹھیک ہے. والعرجا، اور ایسا لنگڑا، ٹھیک ہے. اور لنگڑا، یہ جو آگے والی قید ہے نا، اجفا اور ارجا کے ساتھ ہے. اجفا اور التی لا تمشی الی المنسک، جو اپنے قربانی کی جگہ کی طرف چل کے بھی نہ جا سکے، اتنا کمزور ہو، یا ایسا لنگڑا، یا ایسا پیر بالکل زمین پہ نہیں رکھتا. ایک رکھتا ہے لیکن تھوڑا لنگڑاتا ہے، وہ الگ ہے. ایک یہ کہ رکھتا ہی نہیں، ایسے کھڑا ہوا اس کا پیر، تو وہ لنگڑا ہو گیا، سمجھا. اس کی قربانی صحیح، وہ صحیح اس کی ہو جائے گی. جماع کسے کہتے ہیں، یا جماع التی لا قرن لہا، جس کی سینگ نہیں ہوتی. ثولا المجنونہ، پاگل. عورا ذات عین واحدہ، ایک آنکھ والا. وقد قید العجفا، اور تحقیق مقید کیا گیا ہے، قید العجفا، عجفا یعنی کمزور کو مقید کیا گیا ہے، بانہا لا تنقا، کہ اس کا ہڈیوں میں گودا ہی نہ ہو، ہڈیوں میں گودا، ای ما یکون عجفها الی حد، یعنی جس کی کمزوری اس حد تک پہنچ گئی ہو، لا یکون فی عظامها النقی، کیا ہے نقی، کہ اس کے ہڈیوں میں گودا بھی نہ ہو. ای مخن، یعنی مکھ نہ ہو. ومقطوع یدہا، اور اس کے ہاتھ کٹا ہوا ہو، اور رجلہا، یا پیر کٹا ہوا ہو، اس کی قربانی بھی جائز ہے. اور رجلہا، یا اس کا پیر کٹا ہو. وما ذهب مقطوع یدہا او رجلہا. وما ذهب اکثر من ثلث اذنہا، اور جس کا کٹا ہوا ہو تہائی کان سے زیادہ، تہائی کان سے. او ذنبہا، یا تہائی پونچھ سے زیادہ. او عینہا، یا اس کی تہائی نظر جا چکی ہو، تہائی نظر جا چکی ہو. وہ بتا رہے ہیں آگے کیسے پتا چلے گا، ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، اور نہیں ڈاکٹر کے پاس نہیں، آگے طریقہ بتائیں گے اس کا. او الیتہا، یا اس کی تہائی چکی کٹ چکی ہو، تہائی چکی کیا ہو. ہذا روایت الجامع الصغیر، یہ جامع صغیر کی روایت ہے. اور کہا گیا ہے کہ ثلث، اور کہا گیا ہے کہ ربع. فعندہما، اور حضرات صاحبین کے نزدیک، ان بقیہ اکثر من النصف، اگر نصف سے زیادہ باقی ہے تو جائز ہے. کیا بات سمجھ. اب ثم طریق معرفت ذہاب ثلث العین، کہ تہائی نظر جانے خراب ہونے کے معرفت کا طریقہ کیا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ بکرے کو باندھیں گے، دیکھیں گے ایک آنکھ میں خرابی نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، تو جو آنکھ اس کی صحیح ہے، ٹھیک ہے، ایک آنکھ خراب ہے. اب ایک آنکھ جو خراب ہے اس کو باندھیں گے، اس کو بند کریں گے کسی چیز سے، پٹی وغیرہ سے. اب اس کو بھوکا رکھ کے اس کی گھاس کا ٹائم آئے، اس کی خراب آنکھ کو باندھ کے، ٹھیک ہے، پھر دور سے ایک بندے کو کہیں گے گھاس کو قریب لیا، سمجھا. وہ آہستہ آہستہ گھاس کو قریب لائے گا، جہاں سے بکرے نے گھاس کو دیکھ لیا، جب دیکھے گا تو بھاگے گا نا اس طرف، ہیں اس جگہ پہ نشان لگائیں، دیکھیں گے کتنے گز ہے، ماپیں گے، دیکھیں گے کہ بھائی یہ کیا ہے، کتنے گز ہے. مثلا جو ہے وہ ہے 90 گز، مثال 90 گز سے دیکھ لیا. اب کیا ہے، اس کی صحیح آنکھ باندھ کے
بیمار آنکھ کو کھولیں گے، سمجھا؟ پھر دور سے گھاس لائیں گے، جہاں پر اس نے بیمار آنکھ سے گھاس کو دیکھ دیا وہاں پہ نشان لگائیں گے۔ اب دیکھیں گے صحیح آنکھ سے کتنی دور سے دیکھا اور بیمار آنکھ سے کتنی۔ اگر ان دونوں کے درمیان 30 فٹ کا فاصلہ ہو، 30 گز کا، تو تہائی چلی گئی، 20 کا ہو تو تہائی سے کم خراب ہے اس کی، اور اگر 50 ہو تو تہائی سے بھی تہائی سے بھی زیادہ اس کی خراب ہے۔ تو اس طرح پتہ چلے گا کہ نظر اس کی کتنی خراب ہے۔ بات آگے سمجھ میں سمجھا؟ ثم طریق معرفت ذہاب ثلث العین، پھر طریقہ تہائی نظر کے جانے کو، تہائی نظر کے خراب ہونے کی معرفت کا یہ ہے کہ ان یشتد العین المعونہ، معوفہ ہے نا، معونہ ہے معوفہ ہے؟ ہاں تمہارے یہاں معوفہ لکھا ہے نا، فا ہے نا تمہارے یہاں؟ ہاں تو معوفہ ہے، معوفہ ہی صحیح لگتا ہے۔ الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ کہ باندھی جائے گی معوف یعنی عیب دار آنکھ، فیقرب الیہ العلف، بس قریب کیا جائے گا اس کے گھاس، اذا کانت جائعۃ، جب وہ بھوک کی حالت میں ہو، فینظر، بس دیکھا جائے گا کہ انہا من ای مکان رأت، کہ وہ جانور کس جگہ سے گھاس کو دیکھ لیتا ہے، رأت العلف، گھاس کو۔ ثم تشتد العین الصحیحہ، پھر اس کی صحیح، وہاں میں نشان لگائیں گے، پھر اس کی صحیح آنکھ باندھی جائے گی، ویقرب الیہ العلف، اور اس کے گھاس قریب کیا جائے گا، فینظر انہا من ای مکان رأت العلف، تو دیکھا جائے گا کہ اس عیبدار آنکھ سے کس جگہ سے اس نے گھاس کو دیکھا۔ فینظر الی تفاوت ما بین المکانین، بس دیکھا جائے گا فرق کی طرف جو دو مکانوں کے درمیان میں ہے، فإن کان ثلثا، اگر وہ تہائی ہے، فقد ذهب الثلث، آئی بات سمجھ میں؟ وہکذا، اور اسی طرح اگر نصف سے دیکھا ہے، نصف کا فرق ہے تو نصف اس کی جا چکی ہے، اگر ثلث سے کم ہے تو ثلث سے کم۔ بات آگے سمجھ میں؟ چلو بھائی، صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔